بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ کل سے پہلا روزہ ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ کو دوں گی ایک ایکشن پلان جس کو آپ فالو کریں گے اور اپنی تمام تر دعاؤں کو قبول کروائیں گے۔ اس میں اعظم کا بھی آپ کو بتاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ ایک ٹپ بھی دوں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس رمضان میں آپ اپنی زندگی کا رخ موڑ سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ اس کا جواب میں آپ کو دوں گی۔ ہم اکثر دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ کنجی نہیں ہوتی کہ جس کو ایڈ کرنے سے، جس کو لگانے سے ہماری تمام تر دعائیں وہ قبول ہو جائیں گی۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کنجی کون سی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں وہ نبوی فارمولہ جو کہ ہے اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے ایک پرکشش نام یا ذوالجلال والاکرام میں پوشیدہ اور استغفار میں۔ استغفار کی بے شمار ویڈیوز وہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں، لیکن اس کا جو ایگزیکٹ وے ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی برکتوں کو آپ وہ وٹنس کریں تو رمضان کا مہینہ آپ کے لیے ایک بہترین مہینہ ہے جس میں آپ اس چیز کو فالو کر کے اپنی تمام تر دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ پہلے ہم بات کرتے ہیں استغفار کی طاقت کے بارے میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ استغفار کو وہ صرف اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں، لیکن قرآن پاک وہ بتاتا ہے کہ استغفار پڑھنے سے آسمان سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، بیٹے عطا کیے جاتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے اور انسان جو اس کی نیگیٹو تھنکنگ ہے اس کو وہ صاف ہوتی ہے، اور جو ہماری فریکوینسی ہے وہ بھی وہ ہائی لیول پہ ریڈیٹ کرنے لگ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر ایک چیز کی فریکوینسی ہوتی ہے۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہماری فریکوینسی 100% ہو جاتی ہے، اسی لیے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ نے وہ ہر ٹائم استغفار کرنا ہے۔ خاص طور پہ جو ایکشن پلان ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، سحری کے ٹائم یا تہجد کے ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے، ایک استغفار کی آپ نے تسبیح کرنی ہے، اور جب آپ نے دعا مانگنی ہے اور تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یا ذوالجلال والاکرام، اس میں اعظم بھی ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو وہ پکارنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی ہے کہ آپ کی یہ جو دعا ہے اس کو قبول کیا جائے۔ استغفار وہ اصل میں ایک اسپریچول ڈیٹاکس ہے۔ جب ہم استغفار کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے ارد گرد جتنی بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں دراصل ہم ان کو ہٹا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ آپ نے افطاری کے ٹائم بھی جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ نے استغفار کی تسبیح شروع کر دینی ہے اور دعا مانگتے وقت درود شریف پڑھنا ہے اور یا ذوالجلال والاکرام کا واسطہ کا نام آپ نے لازمی لینا ہے، اور پھر آپ نے اپنی دعا کرنی ہے اور آپ نے ایک لسٹ بنا لینی ہے۔ انشاءاللہ اگلے رمضان تک آپ کی دعائیں قبول ہوئی ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔